بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد احباب ذی وقار آب کوثر شریف کے 54ویں درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ احباب گرامی، درود پاک کا کام ایسا کام ہے کہ جس نے بھی کیا اسے 4 چاند لگ گئے۔ درود پاک پڑھنا، درود پاک پڑھوانا، درود پاک کے لیے کوشش کرنا، اس کی ترویج اور اشاعت کے سلسلے کرنا، یہ سب کار خیر ایسے ہیں کہ بندے کو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول بنا دیتے ہیں۔ حضرت شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا تذکرہ ہمارے پچھلے درس میں بھی تھا، کہ جنہوں نے درود پاک کے حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت کتاب التفکر والاعتبار تحریر فرمائی ہے، ان کا ایک اور واقعہ ہمارے شیخ مکرم حضور فقیہ العصر رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی اس مبارک کتاب میں ذکر فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب میں نے درود پاک کے متعلق کتاب لکھنا شروع کی تو میں اس وقت غار ملح میں تھا، جو کہ شیخ علی مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر مبارک کے قریب ہے۔ میں نے تقریباً 2 باب لکھے تھے کہ میرے پاس میرے پیر بھائی حضرت احمد بن ابراہیم حیدری رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے اور ہم دونوں شیخ احمد بن موسیٰ کے ساتھ اکٹھے ہوئے۔ جب ہم نے عشاء کی نماز ادا کی اور ہر ایک نے اپنا اپنا وظیفہ پڑھا اور اپنے اپنے بستر پر لیٹ گئے، میرے ساتھی تو سو گئے مگر میں درود پاک کے متعلق سوچ رہا تھا۔ جب 1/3 رات گزری تو شیخ احمد بن ابراہیم بیدار ہوئے، انہوں نے تازہ وضو کیا، نوافل پڑھے اور دعا مانگ کر پھر سو گئے۔ میں اپنے کام میں مشغول رہا، وہ پھر بیدار ہوئے اور مجھ سے کہا، اے بھائی میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس دعا سے نفع عطا کرے۔ میں نے کہا، آپ کو میرے حال سے کیا ظاہر ہوا ہے کہ آپ کے لیے دعا کروں؟ یہ سن کر انہوں نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک شخص منادی کر رہا ہے کہ جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ چلے۔ تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم دونوں چلنے والوں کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اچانک ایک مکان سامنے آ گیا، اس کا دروازہ بند تھا اور سب لوگ منتظر تھے کہ کب کھلے۔ چنانچہ میں آگے بڑھا تاکہ دروازہ کھولے۔ میں نے کوشش کی لیکن مجھ سے دروازہ نہ کھل سکا اور پھر آپ نے کہا، پیچھے آ جاؤ میں کھولتا ہوں۔ آپ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو دروازہ کھل گیا۔ جب دروازہ کھلا تو میں آپ کو پیچھے ہٹا کر خود جلدی سے اندر داخل ہوا۔ دیکھا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ میں نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ انور مجھ سے دوسری طرف پھیر لیا، بلکہ چہرہ انور ڈھانپ لیا اور مجھے فرمایا، اے فلاں پیچھے ہٹ جا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ کو پکڑ کر سینہ انور کے ساتھ لگا لیا۔ تو میں پریشان ہو کر بیدار ہوا اور وضو کر کے نوافل پڑھے، کچھ تلاوت کی اور یہ دعا کر کے سو گیا کہ یا اللہ مجھے پھر اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کروا۔ جب میں سو گیا تو پھر منادی کی صدا سنی، پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم نے بھاگنا شروع کیا۔ جب اس مکان پر پہنچے تو اسی طرح اسے بند پایا اور لوگ کھلنے کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ پھر میں اسی طرح آگے بڑھا، مجھ سے دروازہ نہ کھلا اور آپ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ اب بھی میں آپ سے پہلے جلدی سے اندر داخل ہوا تو دیکھا حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ پھر مجھے فرمایا، اے فلاں مجھ سے دور ہو جا، اور جب آپ حاضر ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے بڑی شفقت فرمائی اور آپ کو پکڑ کر سینہ انور کے ساتھ لگا لیا۔ تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کا کوئی عمل ہے جس نے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے راضی کر دیا ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعائے خیر کرے۔ حضرت شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اس واقعے سے میں نے جان لیا کہ میری نیت خیر ہے
اور میرا درود پاک مقبول ہے، مردود نہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنا فضل ہم پر زیادہ کرے گا اور ہم پر اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے احسان فرمائے گا، بحرمت اس ذات اقدس کے کہ جس پر وہ خود، اس کے فرشتے اور جن و انس سب درود بھیجتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کس طرح سے حضرت شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے درود پاک کے متعلق کتاب تحریر فرمائی ہے، ابھی 2 باب ہی تحریر فرمائے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ان پر یہ نوازشات ہو رہی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی درود پاک پڑھیں، اپنے اہل و عیال، اپنے اعزاء و اقارب کو بھی درود پاک پڑھنے کی ترغیب دلائیں، اور جس قدر ممکن ہو سکے درود پاک کی ترویج اور اشاعت کے لیے اپنے اوقات صرف کریں۔ انشاءاللہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم حاصل ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی رحمت خاصہ سے حصہ وافر عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔